دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین کو ان دنوں متعدد مسائل کا سامنا ہے، جیسا کہ ریئل اسٹیٹ بحران، چپس اور سیمی کنڈکٹرز کی پابندیاں اور لیبر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ۔ تاہم ان تمام مسائل سے بڑا بحران یہ درپیش ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے چینی نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مئی 2023 میں چین کے شہری علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 21% تھی، جو 2 سال قبل 15% پر تھی۔ دنیا کی دوسری بڑی آبادی کے حامل ملک کے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی کیا وجوہات ہیں اور چینی حکومت اس مسئلے کے انسداد کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے، آج اسی پر بات کریں گے۔ مارچ 2021 میں چینی نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 13.60% تھی۔ چین کے شماریات بیورو کے مطابق مئی 2023 میں 15 سال سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 20.8% تک پہنچ گئی۔ عمر کے مذکورہ گروپ میں 9 کروڑ 60 لاکھ نوجوان آتے ہیں اور ان میں سے 60 لاکھ نوجوانوں کے پاس تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوئی کام نہیں۔ اس مسئلے نے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کی تو چینی حکام نے بے روزگاری کے اعداد و شمار شائع کرنا ہی بند کر دیے۔ کووڈ-19 کے بعد دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کو جن بدترین مسائل کا سامنا کرنا پڑا، نوجوانوں میں بے روزگاری ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 2022 میں G7 ممالک کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی اوسط شرح تقریباً 9% رہی۔ اس گروپ میں سب سے زیادہ تقریباً 24% نوجوان اٹلی میں بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، فرانس میں تقریباً 18%، کینیڈا میں 10% اور امریکہ میں 7.89% نوجوانوں کو کام کے مواقع میسر نہیں، جن کی عمریں 15 سال سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتوں میں شامل بھارت کے نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح تقریباً 23% ہے، جبکہ تقریباً 11% پاکستانی نوجوان کسی کام دھندے کے بغیر گزارا کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا میں کم عمر نوجوانوں کو افرادی قوت میں شامل کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، تاہم اٹلی اور اسپین میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ البتہ چین کم عمر نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر سکھا کر لیبر مارکیٹ کا حصہ بنانے میں فخر محسوس کرتا ہے، تاہم گزشتہ چند سالوں سے 15 سے 24 سالہ نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری چینی حکومت کے لیے باعث تشویش ہے۔ ماہرین کے مطابق گریجویٹس کو جلد نوکریاں نہ ملنے کی متعدد وجوہات ہیں، جیسا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی نے لیبر مارکیٹ کا منظرنامہ بھی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالخصوص ہائی ٹیک سیکٹر مکمل طور پر تبدیلی کے زیر اثر ہے۔ اسی طرح چینی حکومت کی جانب سے کئی شعبوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے متعارف کرائی سخت پالیسیوں کی وجہ سے ان شعبوں میں نوکری حاصل کرنا نئے گریجویٹس کے لیے پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ لیکن مذکورہ دونوں وجوہات سے ہٹ کر کووڈ کے بعد سے چینی معیشت اور کاروبار سست روی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ کمپنیاں نئے ملازمین بالخصوص نوجوانوں کو بھرتی کرنے سے ہچکچا رہی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ جس نوجوان کی تربیت پر وہ سرمایہ کاری کریں وہ کب تک ان کے ساتھ کام کرے یا ان کا بزنس کب تک چلے۔ دراصل کووڈ کے بعد دنیا کی دیگر معیشتوں کی طرح چینی معیشت بھی آگے بڑھنے کی تگ و دو کر رہی ہے۔ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں چینی سرمایہ کاروں نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بے تحاشا دولت لگائی ہے۔ اس شعبے سے وابستہ لوگ ارب پتی بن گئے، پھر کووڈ-19 آیا اور اس نے سب کچھ الٹ کر رکھ دیا۔ 2018 میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر سالانہ 8.3% کی شرح سے اوپر جا رہا تھا، وہ 2022 میں 8.4% سالانہ کے حساب سے نیچے آنے لگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ریئل اسٹیٹ فرمز کا کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس 78% کم ہو گیا۔ چینی حکومت کی معاشی پالیسیوں بالخصوص امریکہ اور یورپ کے ساتھ تجارتی محاذ آرائی اور شرح سود میں کمی جیسے اقدامات نے مجموعی طور پر معیشت کی سست روی میں کردار ادا کیا۔ حکومت کی زیرو کووڈ پالیسی نے بھی مارکیٹ میں شکوک و شبہات کو غیر یقینی بڑھاوا دیا۔ ایک تحقیق کے مطابق 2010 سے 2012 کے دوران چینی خاندانوں کی دولت میں 51% اضافہ ہوا اور ایسا گزشتہ 1000 برس میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اس دوران امیر ہونے والے خاندانوں کے بچوں کو موجودہ بے روزگاری کی لہر میں نوکری ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یوں تو چین میں مجموعی بے روزگاری کی شرح 5.2% ہے۔ یہ 25 سال سے 59 سال کے وہ افراد ہیں جن کے پاس یا تو بالکل نوکریاں نہیں ہیں یا پھر جزوی ملازمتیں موجود ہیں۔ مارچ 2023 میں تقریباً 2 لاکھ سول سروس کی خالی اسامیوں پر نوکری حاصل کرنے کے لیے تقریباً 77 لاکھ چینی نوجوانوں نے امتحان دیے۔ چین میں نوجوان سٹارٹ اپس،
कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी और सियाहत के शोबों में नौकरियों को तरजीह देते हैं। 2010 से कबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चीन में सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करता था। ये सूरत हाल तब्दील हो गई और मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विसेज सेक्टर ने ले ली, जहां ज़्यादा आमदन वाली नौकरियां नहीं थीं। हुआवे, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी दीगर टेक कंपनियों ने गुज़िश्ता अशरों के दौरान नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके पैदा किए। ताहम चीनी हुकूमत के सख्त गिर इक़दाम और पॉलिसियाँ ऐसी कंपनियों में नए मौके की राह में उस वक्त रुकावट बन गईं जब बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ हुकूमत ने 2020 में क्रैकडाउन शुरू किया। इन कार्रवाइयों से उन कंपनियों की पैदावारी इस्तेदाद मुतासिर हुई और उन्हें सैकड़ों मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना पड़ा, जिसके बायस नए मुलाजमीन के लिए मौके बंद होना फितरी बात थी। हत्ता कि अलीबाबा को दुनिया का सबसे बड़ा IPO रोकना पड़ा। बज़ाहिर चीन की तवज्जो तवीलुल मुद्दती पॉलिसी पर मरकूज है। यही वजह है कि शदीद माशी दबाव नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि आइंदा सालों में सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बजाय टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी ज्यादा होगी, बिलखसूस मसनूई जहानत के मैदान में। लेकिन मुस्तकबिल करीब में कई मुलाजमतों को मसनूई जहानत से भी खतरा दरपेश है।